بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میٹرو نیوز 1 کے شعراء آفاق ادبی پروگرام بزم شاعری میں آپ کا میزبان ڈاکٹر حنیف سعید آپ کے درمیان موجود. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بزم شاعری گزشتہ 17 برس سے میٹرو 1 نیوز کی ادبی شناخت بن کر دنیا اردو کا سب سے زیادہ دیکھا اور پسند کیا جانے والا پروگرام بن چکا ہے. اور اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض دور حاضر کے ممتاز شاعر جناب قیصر وجدی صاحب انجام دیتے رہے ہیں، جو کچھ اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے کچھ عرصے تک اس پروگرام کے فرائض انجام نہیں دیں گے، اور اب اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض انجام دینے کی ذمہ داری اس ناچیز کے سپرد کی گئی ہے. اور اس حسن انتخاب کے لیے میں شکر گزار ہوں محترم ہمارے سی او میٹرو نیوز 1 کے سی او جناب عامر مسعود شیخ صاحب کا، اور ساتھ ہی ڈائریکٹر نیوز جناب ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کا اور جناب قیصر وجدی صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس معتبر پروگرام کی میزبانی کے فرائض میرے سپرد کیے. ناظرین، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بزم شاعری کو جناب قیصر وجدی کی سطح پر، بلند سطح پر جو ہے تو وہ کر سکوں گا، لیکن کوشش ضرور کروں گا کہ اپنے آپ کو ان کا ایک نالائق شاگرد ثابت کر سکوں. ناظرین، بزم شاعری میں آج جو ہمارے درمیان شاعر دور حاضر کے ممتاز شاعر موجود ہیں، 15 کتابوں کے مصنف ہیں، جس میں ان کی 2 کتابیں علم العروس اور اقرا بہت ہی خصوصی اہمیت کی حامل ہیں، اور شعراء آفاق مقبولیت حاصل کر کے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ چکی ہیں. علم العروس دراصل ایک ایسی کتاب ہے جسے آپ شاعری کی گرامر کہہ سکتے ہیں، اور اقرا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بیک وقت حمد، نعت، منقبت، دعائیں، اور یہ خوبی ہے کہ یہ اصناف نظم کی صورت میں موجود ہیں. تو بلا کسی تاخیر میں آپ کو متعارف کرانا چاہوں گا اور خوش آمدید کہنا چاہوں گا. ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے ممتاز شاعر محترم جناب نسیم شیخ صاحب. سر، بزم شاعری میں آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ 15 کتابیں کیسا رہا سفر، اور یہ خصوصاً 2 کتابوں کے حوالے سے جو آپ کا میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ہی منفرد ہیں، تو کیا ان کی خصوصیت ہے، اور باقی جو کتابیں ہیں وہ کن اصناف پر مشتمل ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی میری کتاب جو ہے وہ منتشر سوچوں کے نام سے آئی تھی. منتشر سوچیں. تو وہ میری منتشر سوچیں تھیں جن کو میں نے قلم بند کیا، اور غزلوں کی صورت میں، نظموں کی صورت میں وہ کتاب تھی ہماری. ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم کیا مجھ پر، اور انوار تجلی کے نام سے کتاب آئی جس میں نعت، حمد، منقبت یہ شامل تھے. کیا بات. پھر اس کے بعد تیسری میری کتاب آئی درد بولتا ہے. واہ. اس کتاب میں گیت تھے، مطلب فلمی گانے، اس ٹائپ کی وہ کتاب تھی نا. پھر چوتھی کتاب میں نے بچوں پہ کام کیا، اور بچوں کی نظمیں ہیں اس میں، چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں بچوں کی، تاکہ ایک اصلاحی نظمیں ساری، تاکہ بچوں کی ایک تربیت ہو سکے. اور اس طریقے سے وہ چوتھی کتاب آئی. پھر 5ویں کتاب میری موج سخن کے نام سے آئی. موج سخن علم العروس کی کتاب ہے، اور اس میں پوری شاعری کا جو فن ہے اس کو ہم نے پرت در پرت کھولنے کی کوشش کی ہے. ایک بہت ہی سخت قسم کا اور ثقیل قسم کا ایک جو فن ہے، اس کو ہم نے سہل زبان میں، آسان زبان میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی، جسے آپ شاعری کی گرامر کہہ سکتے ہیں. جی، شاعری کی گرامر. اسی کتاب کا تذکرہ جو مختلف بحور ہیں، افعیل ہیں، زحاف ہیں، اس میں علم البیان ہے، اس میں علم القوافی ہے، اس میں نظم کیا ہے، حمد کیا ہے، نعت کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم نے اس کو کھول کر اس میں بیان کی. وہ باقاعدہ طور پر ایک گفتگو کی گئی اور اس میں مثالیں بھی دی گئیں. یہ میری ایک کتاب آئی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو اقرا کے نام سے میری یہ کتاب موجود ہے. اور اقرا میں یہ ہے کہ نظمیاں نعتیں ہیں. نعت ہے وہ بھی نظم کی صورت میں، حمد ہے تو نظم کی صورت میں. نظم یعنی اس میں آزاد نظمیں ہیں، ردیف اور قافیے سے آزاد ہیں. اگر یہ 4 صفحے کی بھی ایک نعت ہے تو یہ پوری ایک بحر میں ایک مصرع ہے. سبحان سمجھ. اسی طرح اس میں دعائیں ہیں، منقبت ہیں. یہ کتاب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا. پھر اس کے بعد کہتا ہوں آپ نے سارا جنت کا سامان دنیا میں ہی جو تو وہ جمع کر لیا. اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول آپ کرے. نے کیونکہ دل سے لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. جی. اب پھر اس کے بعد ایک میرا شعر تھا، اس شعر نے مجھے تحریک دی. وہ شعر میرا یوں تھا کہ 4 سے مل کے بنا موج نسیمی کا بدن. واہ. اب یہ موج نسیمی میری کتاب ہے شاعری کی. پھر سے گئی. 4 سے مل کے بنا موج نسیمی کا بدن، موج گل، موج شفق،
मौज सबा मौज शराब। तो ये पांचों मेरी किताबें उसके बाद ये सारी रवानी, क्या बहरों की रवानी है। जी, तो ये इस तरह से मेरी ये किताबें बनाई। फिर से अदा कीजिए। हाँ, चार से मिल के बना मौजे नसीमी का बदन, मौजे नसीमी का बदन, मौजे गुल मौजे शफक मौजे सबा मौजे शराब। तो इस तरह ये पांच किताबें मेरी इस तरह से आई। फिर इसके बाद क्योंकि हम शायरी कर रहे हैं और सवाल भी एक उठता है अमूमन के शायरी है क्या, जैसे एक सवाल ये तो मैं आपसे करूंगा, ये मैं भी आपसे करूंगा। ये सवाल तहरीक हमारे जहन में थी मेरे, तो मैं इसमें अपनी मशक़ सुखन किया करता था। तो मैं असातिज़ा के कलाम सामने रखता था और असातिज़ा के कलाम के ऊपर अपने कलाम उसमें कह के मैं अपनी मशक़ सुखन करता था। तो इस तरह अल्लाह तबारक ताला ने मुझे मीर, गालिब, जोश, मुसफ़ी, दर्द, इस तरह से 10 असातिज़ा की ज़मीनों में तकरीबन 10 किताबें कहने का एक वो हो गया। और ये मेरी उसमें 3 किताबें आ चुकी हैं के नक्शे पाए मीर के नाम से। तो उसमें मीर की ज़मीनों में सारी गज़लें हैं। नक्शे पाए जिगर मुरादाबादी, तो जिगर मुरादाबादी की ज़मीनों में जो हैं वो सारी वो चीज़ें मौजूद हैं। और अब हसरत मोहानी की ज़मीनों में इंशाअल्लाह ताला इसी हफ्ते में किताब मुतम्मल। मेरी खुशकिस्मती कि मेरे पहले ही प्रोग्राम में एक इतनी अजीम अदबी शख्सियत मौजूद है। तो नसीम भाई ये बताइए, हमारे प्रोग्राम का उन्वान है जैसे कि आपको पता ही है बज़्म शायरी। तो बज़्म तो हम समझते हैं कि एक महफिल है या गैदरिंग है जिसको आप ज़बान में कह लें। शायरी जो है आपने क्योंकि जो किताब लिखी है जिसको आप शायरी की ग्रामर जो है तो वो कहते हैं, तो ये ज़रा शायरी की भी थोड़ी वजाहत कर दीजिए कि ये शायरी क्या है, ये किस बला का नाम है। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा सवाल है ये। आज ये आप इसको बिल्कुल वाज़ेह कर दीजिए। ये चीज़ मैं सामने रखना चाहता हूँ कि बहुत एक आम तासुर है कि इल्मुल उरूज़ के बगैर शायरी मुमकिन नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दो चीज़ें हैं। इल्मुल उरूज़ शायरी नहीं है। इल्मुल उरूज़ शेर को नापने का एक आला है, एक पैमाना है। शेर को भी नापा जाता है। जी, शेर को नापने का एक पैमाना है जिसको हम वजन कहते हैं। वजन होता जी है। जी, कि भाई ये शेर वजन में है, ये शेर बेवजन है, ये बेबहर है, सुनते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इल्मुल उरूज़ के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ बहूर हैं जो असातिज़ा ने तश्कील दी हुई हैं, अफ़ाइल हैं, ठीक है। जैसे एक शेर होता है, एक मिसरा होता है, पहला मिसरा है, उसके 4 पड़ाव होते हैं। अच्छा। एक मिसरे में पहले पड़ाव को हम सदर कहते हैं, दूसरे जी पहले पड़ाव को सदर कहते हैं, दूसरे को हश्फ कहते हैं, फिर उरूज़ है, फिर ज़र्ब है। ये 4 होती है, इससे रिदम बनती है। सुभान अल्लाह, इससे रिदम बनती क्या है। बात। और वो रिदम शायरी के मिसरे में आपको महसूस होती है। अगर उसमें एक चीज़ का भी इजाफत हो जाए, जैसे मैं मिसाल दूंगा मेरे और मेरे, जी ठीक है। अब एक शेर के अंदर मेरे ज़रूरत है मेरे कहने की, यानी छोटी ए को गिराना है हमें उसमें, और हम मेरे करके बांध दें। तो नसीम साहब ये बताइए कि ये जो जितनी आप बारीक बीनियाँ बता रहे हैं गज़ल के हवाले से, शेर के हवाले से या नज़म के हवाले से, तो जो कुछ कहा जा रहा है, ख़ास तौर पे जो नई नस्ल भी कुछ कह रही है या नौजवान शौरा जो आ रहे हैं, क्या वो इन तकाज़ों को पूरा कर पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और ख़ास तौर पे ख़वातीन शायरा, सुभान अल्लाह। आप पंजाब के मुज़ाफ़ात में जाएँ, आप देखें वहाँ से क्या क्या शेर आ रहे हैं। देखें ये जब हम दबिस्तान की बात नहीं कर रहे, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। मैं एक आम बात कर रहा हूँ, नौजवान नस्ल की बात कर रहा हूँ। इस वक्त जो मंजर पर हमारे लोग मौजूद हैं, नौजवान शायर मौजूद हैं, हाँ, जो आ रहे हैं, आप यकीन करें बड़े पुख्ता और ठुके हुए शेर कह रहे हैं। और इससे ये साबित हो रहा है कि लोग जो हैं वो इस फ़न की तरफ आ रहे हैं, इल्मुल उरूज़ की तरफ आ रहे हैं। उनको पता है कि हमने जो है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उंगलियों के ऊपर गिनते हैं और शेर कह देते हैं, और बिल्कुल मौजूद शेर होता है। क्या शायरी, जैसे आपने तो सवाल इसको अगर मैं ये कह लूँ कि अगर कोई शेर कह रहा है या अल्लाह ने उसमें शेर कहने की जो है तो वो सलाहियत वदियत की है, तो उसको चाहिए कि वो इल्मुल उरूज़ जो है वो ज़रूर पढ़ ले। आपकी किताब मौज सुखन जिसका उन्वान इसको मैं ये कहता हूँ कि उसको सिर्फ उस हद तक पढ़े कि उसको ये पता चलने लगे कि मेरा शेर वज़न में है या वज़न से खारिज है, ये बहर में है या खारिजुल बहर है, ठीक है। अगर इसको अपने इस फ़न को अपने ऊपर सवाल कर लेगा, शेर तो बनेगा मगर फिर वो कागज़ का फूल बनेगा। ठीक सर, जैसे कि हम जो है तो वो बज़्म शायरी में मौजूद हैं, गुफ्तगू तो जारी रहेगी, तो कुछ थोड़ी सी शायरी वायरी भी हो जाए ताकि प्रोग्राम का जो एक माहौल जो है तो बने। क्योंकि मेरा पहला प्रोग्राम है तो मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से जो है तो वो जाए और देखने वाले उसे जो है तो पसंद भी करें और फिर अपनी राय का इजहार भी करें। जी जी। अब एक गज़ल है, वो मैं आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ, आपके तवज्जुह से बहुत सुनने वालों की नज़र करना चाहता हूँ कि मतलब देखिएगा कि हाशिए खींचे गए कब दायरे खींचे गए, हाशिए खींचे गए कब दायरे खींचे गए, हाशिए खींचे गए कब दायरे खींचे गए,
کون ہوں میں جاننے کو ذائچے کھینچے کیا گئے. کہنے, واہ, کون ہوں واہ, میں واہ. جاننے کو ذائچے کھینچے گئے. کیا مطلب ہے؟ اور اپنے ہونے کا منایا غم اگر میں نے کبھی, آہا, اپنے ہونے کا منایا غم اگر میں نے کبھی, آہا. پتلیوں سے خواب تک اچھے برے کھینچے گئے. سبحان اللہ, واہ. پتلیوں سے خواب تک اچھے برے کھینچے گئے. اور ایک صدائے عشق پر لبیک دل نے کیا کہا, آہا, ایک صدائے عشق پر لبیک دل نے کیا کہا. دار پر دل کے مکیں چھوٹے بڑے کھینچے گئے. کیا کہنے, کیا دار پر دل کے مکیں چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے کھینچے گئے. کیا اور اس سے پہلے سر سرے تسلیم خم کرتا مگر, کیا کہنے, اس کس سے قدر پہلے- سادہ الفاظ ہیں. کیا اس سے پہلے سر سرے تسلیم خم کرتا مگر, آرزوؤں کے بدن کھوٹے کھرے کھینچے گئے. کیا کہنے, آرزوؤں کے بدن کھوٹے کھرے کھینچے گئے. واہ. اور شعر دیکھیے گا خاص طور پر کہ اس غزل جس حاصل شعر غزل. کی وجہ سے یہ غزل ہوئی ہے. حاصل غزل, جی, کر کے ان آسائشوں میں زندگی کو مبتلا, واہ. کر کے ان آسائشوں میں زندگی کو مبتلا, خشک پیڑوں کے بہانے سب ہرے کھینچے گئے. سبحان اللہ, خشک پیڑوں کے بہانے سب سب ہرے کھینچے گئے. واہ, کیا کر کے ان آسائشوں میں زندگی کو مبتلا, کیا کہنے, خشک پیڑوں کے بہانے سب ہرے کھینچے گئے. واہ. اور دھوپ دل تھامے ہوئے دیوار کو تکنے لگی. دھوپ دل تھامے ہوئے دیوار کو تکنے لگی. کیا دھوپ دل کہنے, تھامے ہوئے دیوار کو تکنے لگی. کیا کہنے, کیمرے کی آنکھ سے جب آئینے کھینچے گئے. واہ 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 واہ. کیمرے کی آنکھ سے کیا کہنے جب سر, آئینے کیا کھینچے خوبصورت گئے. غزل ہے. سبحان اللہ, اور واہ. 4 پیسوں کے لیے دامے ضرورت پھینک کر, واہ. 4 پیسوں کے لیے دامے ضرورت پھینک کر, دل دریدہ بستیوں سے سانحے کھینچے گئے. کیا کہنے, کیا دل دریدہ بستیوں سے سانحے کھینچے گئے. اور ہم بھی ہو جائیں کسی صورت یہاں پر سرخرو, ہم بھی ہو جائیں, ہم بھی ہو جائیں کسی صورت یہاں پر سرخرو. آبلا پائی کے ہوتے راستے کھینچے گئے. کیا کہنے, آبلا پائی کے ہوتے واہ. راستے کھینچے گئے. اور یہ شعر ہے بہت تلخ ترین شعر ہے اس غزل کا, بتاؤ, کہ پہلے عزت لوٹ لی انصاف کی دیوی کی پھر سے کہیے. پہلے عزت لوٹ لی انصاف کی دیوی کی پھر, اپنے مطلب کے رگوں سے فیصلے کھینچے گئے. یہ تو بڑا انقلابی قسم کا اپنے مطلب کے رگوں سے فیصلے سر, یہ میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کے کچھ فیصلوں پر بھی جو ہے تو وہ یہ دیکھیں, شاعری آپ نے بات کی نا, شاعری ہے کیا؟ شاعری احساس کا نام ہے. شاعری اس سوچ کی مصوری کا نام ہے جو ہم کرتاس پہ کرتے ہیں. شاعری ضروری نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے اگر میں کوئی شعر کہہ رہا ہوں تو وہ میرے اپنے دکھ ہو. وہ ایک آپ بیتی بھی ہو سکتی ہے, وہ ایک جگ بیتی بھی ہو سکتی ہے, وہ بالکل. جاری رکھیے, جاری رکھیے, پھر سے ہٹاؤ. کہ پہلے عزت لوٹ لی انصاف کی دیوی کی پھر, اپنے مطلب کے رگوں سے فیصلے کھینچے گئے. اور مقطع دیکھیے غزل کا, اس لیے موجے نسیمی ہو گئی ہم سے خفا. نسیمی, موجے نسیمی ستارہ بنایا ہے موجے نسیمی, اس لیے موجے نسیمی ہو گئی ہم سے خفا. پر ہنسی کچھ تتلیوں کے جسم سے کھینچے گئے. کیا کہنے, پر ہنسی کچھ تتلیوں کے جسم سے کھینچے گئے. اپنے ہونے کا منایا غم اگر میں نے کبھی, پتلیوں سے خواب تک اچھے برے کھینچے گئے. نسیم بھائی, ایک سوال چھوٹا سا, کہ ایک غزل کتنی خوبصورت اور مطلب ایک درمیانی بحر کی ہے. اس کو نہ ہم چھوٹی بحر کہیں گے نہ بڑی بحر کہیں گے, اور بڑے سادہ الفاظ میں, اور جو ان کی بنائی اور مطلب اس کا تسلسل ہے, جو بحر ہے, روانی ہے, مطلب کتنا وقت لگتا ہے غزل کہنے میں؟ دیکھیں, یہ میں کہتا ہوں کہ یہ غزل کے اوپر ہے کہ ہم شاعری سے, ہم اپنی اس سے, ہم غزلوں سے کتنی محبت کرتے ہیں, اس کو کتنی عقیدت سے ہم بلاتے ہیں اپنی طرف. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے, کائنات میں ہر چیز موجود ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز چل رہی ہے, کوئی چیز رکی ہوئی نہیں ہے. زندگی چل رہی ہے موت کی جانب, موت چل رہی ہے زندگی کی جانب, ہر چیز چل رہی ہے. اسی طرح اگر ہم اس میں لگن سچی ہو تو یقین کیجیے گا کہ یہ غزل خود آتی ہے. کیا اس کو کہنا نہیں پڑتا, غزل خود آتی ہے. لیکن اور اگر ہم سوچنے بیٹھیں تو مہینوں لگ جاتے ہیں, شعر نہیں ہوتا. اور ہونے کو ایسا ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں غزل ہو جاتا ہے. واہ, یعنی کہ یہ ایک الہامی کیفیت. الہامی کیفیت, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بزم شاعری میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد, اس امید کے ساتھ کہ جناب محترم نسیم شیخ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے ممتاز شاعر جناب محترم نسیم شیخ صاحب, اور جو اپنی خوبصورت گفتگو سے اور اپنے خوبصورت اشعار سے, اپنی غزل سے جو ہے تو ہمارے پروگرام کو چار چاند لگا رہے ہیں اور اس کو بہت ہی پسندیدہ اور خوبصورت جو ہے تو وہ بنا رہے ہیں. نسیم صاحب یہ بتائیے کہ یہ شاعری جو ہے, ابھی آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ شاعری کس بلا کا نام ہے, کیا ہے, اس کی تھوڑی سی آپ نے بات کی تھی اور بات کہیں اور نکل گئی, تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں, پھر اس کے بعد میں بات کو آگے لے کے چلیں. تو میں نے جیسے ذکر کیا کہ آپ سے کہ شاعری ہر انسان کر سکتا ہے جو لکھتا ہے, ٹھیک ہے, جو سوچتا ہے, جس کو لکھنا آتا ہے, مگر ہر انسان شاعر نہیں ہوتا. ہر انسان شاعر, ہر شاعر انسان ہوتا ہے لیکن ہر انسان شاعر نہیں ہوتا. ہر انسان اپنی سوچوں کو کاغذ پہ لکھنے کی, اگر اس کو لکھنے کی صلاحیت اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے اور وہ کسی مکتب سے یا کسی اسکول سے اس نے الف بے سیکھ لیے, لکھنا سیکھ لیا ہے, تو وہ اپنی سوچوں کو کرتاس پر لکھ سکتا ہے مگر شاعری نہیں کر سکتا. اچھا, اس میں اصلاح کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ بہت ضروری ہے. دیکھیں آج کل اچھا شعر, لوگ کہتے ہیں, سوال اٹھتا ہے کہ اچھا شعر آ نہیں رہا, اچھا شعر, وہ شعر جو سفر کرے وہ ہو نہیں رہا. آج کل لوگ کہتے ہیں نا, میں یہ بات کہتا ہوں کہ مشورہ سخن ہمارے ہاں ناپید ہو گیا ہے. ہاں, لوگ میرا خیال ہے کہ اس کو وہ سمجھتے ہیں, اپنی خامی سمجھتے ہیں, مگر ایسا ہے نہیں. مشورہ سخن ایک شاعر کے شعر کو پرے پرواز عطا کرتا ہے. کیا کہ مشورہ سخن, واہ واہ. اس میں دیکھیں پہلے محفلیں جمتی تھی, ہم ابھی بھی اپنا شعر, کوئی غزل اگر ہماری ہوتی ہے تو ہم اپنے سب سے قریبی دوست کو فون کرتے ہیں کہ یار یہ غزل ہوئی ہے, سنو. تو یہ ہمارا ایک سمجھ لیں کہ مشورہ ہے. اگر وہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے, یا نجی محفلیں ہوتی ہیں اس میں ہم اپنی پہلی غزل, جو نئی غزل ہم نے کہی ہوتی ہے, تازہ غزل, سوری, وہ ہم جو ہیں وہاں سناتے ہیں تاکہ وہ غزل ہمیں ازبر بھی ہو سکے اور ہم اس غزل کے اوپر اپنی گرفت بھی رکھ سکیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات نا. ٹھیک ہے, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, بالکل. اب جہاں تک شاعری کا تعلق ہے, جیسے بلا آپ نے کہا شاعری بلا ہے, تو یقین کیجیے گا اپنی سوچوں کو کہ عکس کرتاس پہ بنانا یعنی مصوری کرنا, یہ بھی شاعری ہے. ہاں, کرتاس کو بھی واضح کر دیجیے. کاغذ, کورا کاغذ, کورے کاغذ پر اپنی سوچوں کی عکاسی کرنا, یہ شاعری ہے. دیکھیں احساسات اور جذبات کو خوبصورت الفاظ دے کر ایک بحر کے اندر, ایک ردھم کے اندر پیش کرنا شاعری کرنا. تو ہو جائے کچھ, پھر ہو جاتا. بزم شاعری میں جو ہے تو آپ کا پھر کوئی شاعرانہ کلام جی ہمارے سننے والے ناظرین کی نظر. جی, ایک تازہ غزل ہے یہ بھی کہ پھیلا رہا چہار سو دل کا غبار بس. پھیلا رہا چہار سو دل کا غبار بس. پھیلا رہا چہار سو دل کا غبار بس. میں نے تمام عمر کیا انتظار بس. اللہ واللہ, واہ. پھیلا رہا چہار سو دل کا غبار بس. میں نے تمام عمر کیا انتظار بس. کتنا آسان ہے, آپ نے پڑھا اور ایک دفعہ میں مجھے جو تو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کہ خوبصورت ہے. رستہ بھٹک گئی میری آنکھوں سے نیند بھی, رستہ بھٹک گئی میری آنکھوں سے نیند بھی. ایک بار خود پہ خود کو دیا اختیار بس. بس ایک بار خود پہ خود کو دیا اختیار بس. کیا کہ اور تنہائی چھیڑنے لگی ان سسکیوں کے تار. تنہائی چھیڑنے لگی ان سسکیوں کے تار. اے دوست میں نے تجھ پہ کیا اعتبار بس. بس کیا اے دوست میں نے تجھ پہ کیا اعتبار بس. اور جس نے لباس مخلصی پہنا تمام عمر. واہ. جس نے لباس مخلصی پہنا تمام عمر, ہونا پڑا ہر ایک کا اس کو شکار بس. کیا ہونا پڑا ہر ایک کا اس کو شکار بس. اور جس کے حدود عشق سے باہر قدم پڑے, جس کے حدود عشق سے باہر قدم پڑے, کچھ بھی نہیں وہ شخص رہا بے قرار بس. کچھ بھی نہیں وہ شخص رہا بے قرار بس. اور مطلب سمجھ میں آئے گا اس کو بھی عشق کا. مطلب سمجھ میں آئے گا اس کو بھی عشق کا. آ جائے میرے حلقے میں وہ ایک بار بس. کیا کہنے, آ جائے میرے حلقے میں اس کو بھی وہ ایک بار. آ جائے میرے حلقے میں وہ ایک بار بس.
واہ. اور پیروں سے کھینچ لیں گے زمین رشتے دار یہ. پیروں سے کھینچ لیں گے زمین رشتے دار یہ. ان کو سنا کے دیکھ لو دل کی پکار بس. واہ واہ. ان کو سنا کے دیکھ لو دل کی پکار بس. کیا خوب. اور خود سے بچھڑ کے ڈھونڈتا پھرتا ہوں خود کو میں. خود سے بچھڑ کے ڈھونڈتا پھرتا ہوں خود کو میں. خود سے بچھڑ کے ڈھونڈتا پھرتا ہوں خود کو میں. دل کی سنی تھی اور ہوا مجھ کو پیار بس. واہ. دل کی سنی تھی اور ہوا مجھ کو پیار بس. سبحان اللہ. اور وہ بھی ہے خوش وہاں پہ زمانہ ہے خوش یہاں. واہ واہ واہ. وہ بھی ہے خوش وہاں پہ زمانہ ہے خوش یہاں. اور غم کدے کا قیدی ہے یہ خاکسار بس. کیا اور غم کدے کا قیدی ہے یہ خاکسار بس. اور موجے نسیمی کیا ہے سمجھ آئے گا تمہیں. موجے نسیمی. موجے نسیمی کیا ہے سمجھ آئے گا تمہیں. ایک روز بن کے دیکھو شجر سایہ دار بس. واہ واہ واہ. ایک روز بن کے دیکھو کیا اور کیا تخلص کو نبھایا ہے. سایہ دار بس. واہ واہ. پھیلا رہا چہار سو دل کا غبار بس. کیا خوبصورت. میں نے تمام عمر کیا انتظار بس. کیا خوبصورت مطلب. کیا خوبصورت بختہ. یہ شاعری آپ کا شوق ہے. ایک بڑا چپتا ہوا سوال ہے. ایک شوق ہے, پیشہ ہے, جنون ہے, کیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, شوق ہی جنون کو پیدا کرتا ہے. اگر آپ کو شوق ہوگا تو جنون آٹومیٹکلی جنم پائے گا. واہ. ٹھیک ہے, شوق ہوگا. جب جنون پروان جنون چڑھتا ہے, شوق سے جنم لیتا ہے. جی, جنون شوق سے جنم لیتا ہے. جب جنون جنم لے لے گا اور آپ جنونی کیفیت کے اندر گھس جائیں گے اور آپ پر زمانے کے راستے تمام بند ہو جائیں گے, تب شاعری آپ کو اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے اور آپ کو روک لیتی ہے اس جانب جاتے ہوئے جہاں پر موت آپ کے انتظار میں کھڑی ہے. پھر راستے کھلتے ہیں. پھر جب شاعری کو آپ محبت سے نوازتے ہو, شاعری کی عزت کرتے ہو, تو پھر شاعری آپ کو نوازتی ہے اور پھر یہ پیشے کی جانب. سبحان اللہ. اور پھر جب یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو ایک نام بنتا ہے جناب نسیم شیخ صاحب کا, جو ہمارے درمیان موجود ہے. سر کچھ عطا. بالکل. ایک جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ایک مشاعروں کی غزلیں ہوتی ہیں بہت سی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک منظر نامہ ہے, ایک طلبہ طالبات کے لیے ہم کچھ شعر کہتے ہیں, تو اس ٹائپ کی ایک غزل ہے. محفلوں میں پڑھنے والی غزلیں جو ہیں وہ کچھ الگ ہوتی ہیں, اور کتابوں کے حوالے سے جو ہیں مشاعروں میں پڑھنے والی, جی وہ ایک الگ ہو جاتی ہیں. اور ایک شور غلہ مچانے والی غزلیں جو ہیں نا, وہ ایک الگ ہو جاتی ہیں. تو ایک غزل دیکھیں. پہنچا تھا اپنے خواب میں کل ایک کام سے. پہنچا تھا اپنے خواب میں. پہنچا تھا اپنے خواب میں. واہ. کل ایک کام سے خود سے ہی ملنا پڑ گیا کچھ احترام سے. واہ. ارے خود سے ہی ملنا پڑ گیا کچھ احترام سے. کچھ اس لیے بھی ہو نہ سکی ابتدائے عشق. کچھ اس لیے بھی ہو نہ سکی ابتدائے عشق. پڑھتا ہوں میں کہانی کو جو اختتام سے. ارے پڑھتا ہوں میں کہانی کو جو اختتام سے. اور یہ عشق ہے میاں اسے آزاد چھوڑ دو. واہ واہ. یہ عشق ہے میاں اسے آزاد چھوڑ دو. دیکھو یہ پھیل جائے گا اس روک تھام سے. واہ واہ واہ. دیکھو یہ پھیل جائے گا اس روک تھام سے. سبحان اللہ. اور کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب, کیا ہو گیا ہے. ارے کیا ہو گیا ہے تم کو, کیا کہنے, سمجھتے نہیں ہو تم. واہ. ارے کیا ہو گیا ہے تم کو, سمجھتے نہیں ہو تم. کیا کہنے, میں بات کر رہا ہوں محبت کی شام سے. واہ واہ واہ. میں بات کر رہا ہوں سبحان اللہ. محبت کی جہاں جاتے شام ہوں گے سے. محفل لوٹ لیتے ہوں گے. بڑی بڑی محبت ڈاکٹر صاحب. بس اس ٹائپ کی کچھ غزلیں ہوتی ہیں جو ہم. آپ کی کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. آپ کی تینوں غزلیں جو ابھی ہم نے سنی, تینوں کلام, اور تینوں جو ہیں وہ عشق کے لفظ سے خالی نہیں تھے. یہ عشق کس بلا کا نام؟ میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, عشق ڈوبنے کا نام ہے. عشق ڈوبنے کا نام ہے, اور ڈوب کر ابھرنے کا نام ہے. جب آپ ڈوب کر ابھریں گے تو آپ کے ہاتھ میں تجربے کی پھانکیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. وہ تجربے کے خوشے ہوتے ہیں.
جن کو آپ کسی بھی زمین میں بو دیں وہاں سے. یہ محبت سے کچھ اوپر کی چیز ہے؟ بہت اوپر کی چیز ہے. اچھا، محبت سے بہت اوپر کی چیز ہے. اس میں غرض نہیں ہوتی. عشق میں غرض نہیں، محبت میں غرض شامل؟ محبت میں غرض شامل ہے. محبت میں بہت غرض شامل ہے. آج کل محبت ناپید ہے. تو عشق جب محبت ہی ناپید ہے تو پھر عشق تو میرا خیال ہے کہ بہت دور کی بات ہے. عطا ہو کچھ عطا ہو، جاری رہے. دل چاہ رہا ہے کہ بس آپ پڑھتے رہیں، ہم سنتے رہیں، اور ہمارے ناظرین بھی جو ہیں تو وہ آپ کے طرز تکلم سے اور خوبصورت کلام سے جو ہے تو وہ محظوظ ہوتے رہیں. چار مصرے دیکھیں سر کہ دل پریشان شدید ہے اپنا. دل پریشان شدید ہے اپنا، ربائی ہے؟ نہیں، غزل کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ایک قطعہ بنایا ہے ٹھیک کہ دل پریشان شدید ہے اپنا، مسئلہ وہی دید ہے اپنا. واہ. مسئلہ وہی دید ہے اپنا، ایک تعلق ہے اور بھی تجھ سے. ارے ایک تعلق ہے اور بھی تجھ سے، تیرا مرشد مرید ہے اپنا. تیرا مرشد مرید ہے اپنا، تیرا مرشد مرید ہے. سر، ابھی آپ کے تعارف میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کی جو کتابیں شاعرانہ اور سارا جو سخن، زور سخن جو آزمایا، 15 کتابیں اور بہت کچھ ابھی جو ہے تو وہ آنے والا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اردو ادب کی ایک اور بھی خدمت کی ہے. وہ کوئی ایک ویب سائٹ ہے جو آپ نے متعارف کرائی ہے، اور ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیے، جس کا نام جو ہے تو سخن.com. موجسخن.com کے نام سے ہم نے ایک اردو کی ویب سائٹ بنائی ہے جی. اور اس ویب سائٹ میں ناول ہیں، کہانیاں، افسانے، شاعری کی تمام اصناف، کتب کی ہم نے بہت بڑی لائبریری بنائی ہے. PDF کی وہاں کتب موجود ہیں، ویب سائٹ پہ موجود ہیں. صرف آپ اس کو گوگل پہ آپ لکھیں گے www.mojasukhan.com تو وہ آپ ہماری ویب سائٹ پر آ جائیں گے. وہاں تمام چیزیں موجود ہیں. اس طرح اس میں ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، کتابیں ہیں، شاعری کی تمام اصناف ہیں. اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ جہاں تک میرا اپنا ہے کہ میں اب کوئی نام ڈالتا ہوں اس کے اندر، یعنی کہ اساتذہ میں سے یا کسی جو آج یہاں موجود نہیں ہے، کوئی بھی تو ان کا ہم نام ڈالتے ہیں تو میں نے کم از کم اس ویب سائٹ کے اوپر ان کی 10 غزلیں موجود ہیں. یہ مجھے تحریک اس لیے ملی کہ بہت سے ہمارے اس شہر کے بڑے نام، بڑے حوالے آج ہم میں نہیں ہیں. اگر ہم ان کو سرچ کرتے ہیں گوگل پر تو وہ ان کا کلام ہمیں نہیں ملتا، یعنی وہ مٹ رہے ہیں. کچھ عرصے بعد وہ بالکل مٹ جائیں گے. تو ہم نے یہ ویب سائٹ بنائی ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس میں اپنے شعراء کرام کو محفوظ کر سکیں، اپنی شاعری کو محفوظ کر سکیں. تو یہ کوشش ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل دنیا ہے، یا جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، مطلب اس ادب کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے، مطلب یہ کہ سوشل میڈیا کا سہارا لیے بغیر ہم اس کو آگے نہیں لے جا سکتے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے جیسے دور آگے جاتا جا رہا ہے ویسے ویسے نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں. ہمیں ان کو اپنانا چاہیے، ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے، ہمیں ان کو مثبت ادھر سے فائدے لینے چاہیے. اور یہ مثبت فائدے ہر جگہ جو ہیں وہ موجود ہیں. اگر ہم نے اس کو مثبت انداز میں لیا، آنے والا دور PDF کا دور ہے. حالانکہ کتاب جو ہے وہ اگر ہم کتاب کو سینے سے لگائیں تو علم ہمارے دل میں ٹرانسفر ہوتا ہے. کتاب کی یہ خوبی ہے، کتاب میں اتنی الگ خوشبو ہے، الگ خوشبو ہے، الگ لمس ہے، ایک الگ خوشبو ہے کتاب کی نا. جو کتابوں سے جڑا ہوا ہے اسے آپ نے کہیں نا امید یا ناکام نہیں دیکھا ہوگا. کتاب سے جڑنے والا شخص نا امید اور ناکام ہو ہی نہیں سکتا. سر آپ بہت بڑی بات کہہ گئے. جی، یہ ہے کتاب سب سے بڑا دوست ہے انسان کا. کتاب آپ کو راستے دکھاتی ہے. کتاب آپ کو دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب عطا کی ہے، قرآن کریم، وہ تا قیامت تک موجود رہے گا اور اس میں ہر مسئلہ موجود ہے اور اس کا حل موجود ہے. کتاب آپ کو راستہ دکھاتی ہے. واہ واہ. اس سے بڑھ کر تو کوئی دلیل ہی نہیں. تو کتابیں اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، زندہ حقیقت ہیں. مگر آج کا جو ترقیاتی دور ہے، اب کتاب مثال کے طور پر میں یہاں سے اپنی کتاب بھیجنا چاہوں امریکہ، مثال کی دے رہا ہوں، تو میرے پاس اتنے اختیارات نہیں ہے کہ میں اس میں مہنگائی کی وجہ سے میں اس کتاب کو نہیں بھیج سکتا. اب PDF ہے، ہم نے اس کو اسی وقت کلک کیا، واٹس ایپ پہ ہم نے ڈالا اور سینڈ کر دی. 2000 لوگوں تک ہماری PDF چلے گی. جس کو پڑھنا ہے وہ پڑھ لے کتاب. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سوشل میڈیا کا جو ہے تو وہ مثبت استعمال کریں تو ہم مطلب علم و ادب کو جو ہے تو بہت زیادہ، پہلے سے بھی زیادہ جو ہے تو وہ فروغ دے سکتے ہیں. اور آنے والا دور بے شک جو ہے تو وہ یہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں. اور خصوصاً موجسخن.com جو ہے جب تک ہمارے درمیان موجود ہے، اور محترم جناب نسیم شیخ صاحب جب تک ہمارے درمیان موجود ہیں، سخنوری کا یہ فن جو ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتا رہے گا، پھیلتا رہے گا.
بزم شاعری میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے ممتاز شاعر محترم جناب نسیم شیخ صاحب، جو اپنے خوبصورت کلام سے جو ہے تو ہمیں بھی مستفید کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی بہت لطف آ رہا ہوگا۔ سر گفتگو کافی ہو گئی، اور کلام آپ کا اتنا خوبصورت ہے کہ جتنا سنا جائے اتنا کم ہے، تو کچھ بس عطا کرتے رہیں آپ، آپ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ جی 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 ڈاکٹر صاحب، محبتیں ہیں آپ کی، محبتیں ہیں آپ کی، اور غزل کا مطلب دیکھیے کہ زندگی پہنچی تھی مجھ تک مجھ سے کتراتے ہوئے، زندگی پہنچی تھی مجھ تک مجھ سے کتراتے ہوئے، زندگی پہنچی تھی مجھ تک مجھ سے کتراتے ہوئے، ہو گیا برباد میں خود کو یہ سمجھاتے ہوئے، کیا کہنے، ہو گیا برباد میں خود کو یہ سمجھاتے ہوئے، تارے حسرت سے کشیدہ ہے لباس بے بسی، تارے حسرت سے کشیدہ ہے لباس بے بسی، تارے حسرت سے کشیدہ ہے لباس بے بسی، کیا کہنے، زیب تن کرنا اسے اے زندگی جاتے ہوئے، سبحان اللہ، زیب تن کرنا اسے اے زندگی جاتے ہوئے، عکس تب ہوتی ہے چہرے کی تھکن کرتاس پر، عکس تب ہوتی ہے چہرے کی تھکن کرتاس پر، خواب جب تھک جائیں ان آنکھوں تلک آتے ہوئے، خواب جب تھک جائیں، پھر سے عطا کیجیے، عکس تب ہوتی ہے چہرے کی تھکن کرتاس پر، واہ، خواب جب تھک جائیں ان آنکھوں تلک آتے ہوئے، تلک، خواب جب تھک جائیں ان آنکھوں تلک آتے ہوئے، میں بھی شاعر ہوں غزل کا مجھ پہ ہوتا ہے نزول، سبحان اللہ، میں بھی شاعر ہوں غزل کا مجھ پہ ہوتا ہے نزول، سبحان اللہ، کان میں دل نے کہا تھا آج شرماتے ہوئے، سبحان اللہ، کان میں دل نے کہا تھا آج شرماتے ہوئے، اور پھر دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب کہ کن کے ہاتھوں پر لگا ہے میرے خوابوں کا لہو، ارے کن کے ہاتھوں پر لگا ہے میرے خوابوں کا لہو، عکس سب دیکھے ہیں میں نے ٹھوکریں کھاتے ہوئے، سبحان اللہ، عکس سب دیکھے ہیں میں نے ٹھوکریں کھاتے ہوئے، اور آئینہ بھی دے رہا ہے آج کل کچھ دھمکیاں، آئینہ بھی دے رہا ہے آج کل کچھ دھمکیاں، آئینہ بھی دے رہا ہے آج کل کچھ دھمکیاں، کتنا لاغر ہو گیا ہوں خود کو منواتے ہوئے، کتنا لاغر ہو گیا ہوں کیا عکاسی کی ہے، منواتے ہوئے، ایجنگ کی کیا عکاسی کی ہے، جو پیری کے بوجھ سے تو نہیں ہے کمر میں خم، میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کی در گئی، استاد قمر جلالی کا شعر ہے، قمر جلالی عطا ہو، جاری رہی، آئینہ بھی دے رہا ہے آج کل کچھ دھمکیاں، کتنا لاغر ہو گیا ہوں خود کو منواتے ہوئے، بھر گئے تو کیا کریں گے کس کو دیں گے یہ دعا، مر گئے تو بھر گئے، اب یہ مصرع جی 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 جی، میں اپنی کم علمی کی معافی چاہتا ہوں، نہیں ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے گا کہ بھر گئے تو کیا کریں گے کس کو دیں گے یہ دعا، ایک لمحے کو نہ سوچا زخم سلواتے ہوئے، واہ، ایک لمحے کو نہ سوچا زخم سلواتے ہوئے، جیسے میں نے بات کی تھی نا کہ دو مصرے جو ہیں وہ مل کے شعر بنتا ہے، اور جب ہم ایک مصرے کا ربط دوسرے سے جوڑیں گے یہ شاعری، اس کو شاعری کہتے ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے سر، بہت خوبصورت کلام، اور جو اساتذہ نے ہمیں جو کام کر کے دیا ہے، یقین کیجیے گا کہ ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں، آپ اس کو مکمل کیجیے کہ تو میں آپ کی وہ منقبت اور دعاؤں کی طرف آؤں گا، جو خصوصیت ہے آپ کی جو اقرا کے حوالے سے، جی، بھر گئے تو کیا کریں گے کس کو دیں گے یہ دعا، ایک لمحے کو نہ سوچا زخم سلواتے ہوئے، اور قتل مستقبل کی خاطر کر دیا اس حال کا، قتل مستقبل کی خاطر کر دیا اس حال کا، قتل مستقبل کی خاطر کر دیا اس حال کا، دل کے ہاتھوں حسرتوں کے بال سلجھاتے، کیا کہنے، کیا دل کے ہاتھوں خوبصورت انداز، حسرتوں کیا کے بال خوبصورت الفاظ کا چناؤ ہے، واہ، اور تلمی دیکھیے گا اس میں کہ یہ کہ اس شعر کے اندر عطا کہ ایک پرندہ لے گیا بازی بساتے عشق پر، ایک پرندہ لے گیا، ایک پرندہ لے گیا بازی بساتے عشق پر، آتش نمرود پر دو بوند برساتے ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ آتش نمرود پر دو بوند
برساتے ہوئے کہ جب اس نے کہا کہ قیامت کے دن جب میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ جب میرے پیغمبر کو جو تو آگ میں جلایا جا رہا تھا تو نے کیا کیا، تو میں کہہ سکوں گی کہ میری چونچ میں جتنا پانی آ سکا تھا وہ میں نے اس پہ جو ہے تو وہ آگ بجھانے والا ہوں، میں جتنا آ سکتا تھا میں نے اپنا حق ادا کیا. سبحان اللہ. پھر سے لے گیا بازی، کیا کہنا بازی بساتے عشق پر، واہ واہ، آتش نمرود پر دو بوند کیا سبحان اللہ. یہ دیکھیں اس شعر میں عشق کے معنی بھی آپ کے سامنے نہیں، یہ تو عشق مجازی، عشق کے معنی، اور یہ بڑی بلندی ہے سر اس میں بڑی. آپ کو عشق کے جو آپ کا سوال تھا عشق آپ کی، وہ اس کے معنی بھی ایک پرندہ لے گیا بازی بساتے عشق پر، آتش نمرود پر دو بوند برساتے ہوئے، اور ہو چکا موج نسیمی وقت کی دہلیز پر، اپنے ہاتھوں سے لکھی تحریر جھٹلاتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نسیم صاحب، یہ جو آپ کی کتاب اقرا، جس کے حوالے خصوصاً جس کے حوالے سے آپ مشہور ہیں ادبی دنیا میں، یا جانے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کچھ انفرادی کتاب ہے جس میں حمد، نعتیں، دعائیں، منقبت کچھ خاص نظم کے انداز میں جو ہے تو کہے گی، اس کے بارے میں ذرا کچھ فرمائیے گا اور اس میں سے کچھ عطا کیجیے گا. جی جی، تو یہ ڈاکٹر صاحب کتاب اقرا ہے، یہ نظم ہے. دیکھیں نظم تنظیم کا نام ہے. نظم تنظیم کا نام. ہمارے یہاں ایک عام تاثر ہے کہ آزاد نظم میں ہم کچھ بھی کہہ دیں وہ نظم ہو جائے گی. وہ نظم نہیں ہوتی، وہ نثر تو کہلایا جا سکتا ہے، وہ ایک نثری پارہ تو کہلایا جا سکتا ہے، مگر نظم تنظیم کا نام ہے. ٹھیک ہے، آزاد نظم ہوتی ہے ردیف اور قافیے سے آزاد، مگر وہ ایک شروع جہاں سے ہوتی ہے اور جہاں ختم ہوتی ہے وہ ایک سانس میں پڑھیں گے تو آپ بغیر سانس ٹوٹے پڑھتے چلے جائیں گے. یہ آزاد نظم، یہ آزاد نظم. اچھا، مگر ایک پابند نظم ہوتی ہے، اس میں قافیے ہر شعر کا تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یعنی کہ مطلع در مطلع، جیسے ہم اس کو آسانی سے بتائیں کہ پابند نظم یہ ہوتی ہے کہ مطلع در مطلع. تو یہ آپ نے جو ساری مطلب دعائیں، حمد، نعت، تو کچھ اس میں سے ذرا یہ سامنے ہے کتاب. جی اگر بالکل، کیونکہ نظمیں ہیں تو یہ ہے. ہاں، کیونکہ یہ خصوصی آپ نے ایک خصوصیت ہے آپ کی، انفرادیت ہے، اور جو آپ کو حاصل ہے، تو ہم چاہیں گے کہ کچھ اس میں سے عطا ہو. اس کے بارے میں آپ نے بتایا نظم کے حوالے سے کہ ایک پابند نظم ہوتی ہے اور ایک جو ہے تو وہ آزاد نظم ہوتی ہے. پابند نظم کیا ہوتی ہے اور آزاد نظم کیا ہوتی ہے، اس کا فرق جو ہے تو آپ نے سمجھایا. دیکھیں یہ ایک نظم ہے اس میں، تو اس میں حمد میں ہے، نعت میں ہے، دعا ہے، منقبت ہے، کیا ہے؟ یہ میں نے کوشش کی ہے کہ سورہ کوثر کو سامنے رکھا ہے. سبحان اللہ. اور اس پہ میں نے ایک بنی میں بس سبحان اللہ سر، عطا ہو جائے. اس کا عنوان ہے دوا. زمین پر جب کوئی انسان غموں سے چور ہو جائے یا پھر خوشیوں سے ہر ناتا پریشانی کی صورت میں ردائی زندگی ہو، تب پشیمانی در و دیوار دل سے جا لپٹتی ہے. زمین پر جب کوئی انسان غموں سے چور ہو جائے یا پھر خوشیوں سے ہر ناتا پریشانی کی صورت میں ردائے زندگی ہو، تب پشیمانی در و دیوار دل سے جا لپٹتی ہے. کبھی دیکھا گیا ہے یہ بھی دنیا میں، ہاں اس بے رب سی فانی سی دنیا میں، مسافر کوئی مدہوشی کے عالم میں، کہیں منزل کے رستوں پر کرے گا کیا اگر ایک دم اچانک ہی رکاوٹ سر اٹھائے. کیا روانی. سبحان اللہ. مسافر کوئی مدہوشی کے عالم میں کہیں منزل کے رستوں پر کرے گا کیا اگر ایک دم اچانک ہی رکاوٹ سر اٹھائے. تو ہزاروں بار دیکھا ہے اگر ہمت ہو انسان میں، یقین ہو ذات باری پر، تو پھر اس زندگانی میں پکڑ کر صبر کی شاخیں وہ جھولا جھول. سبحان اللہ، کیا تشریح فرمائی ہے. سبحان اللہ. پکڑ کر صبر کی شاخیں وہ جھولا. سورہ کوثر کی کیا جو ہے تشریح. پریشانی، پشیمانی، رکاوٹ اس کے رستوں کی اچانک ہٹ سی جاتی ہے. کبھی سوچا ہے یہ تم نے کہ ایسا کون کرتا ہے؟ سنو تم کو بتاتا ہوں قرآن سے میں دلائل سے کہ وہ خالق ہمارا پیار کرتا ہے، بہت ہی پیار کرتا ہے. زمین پر اپنے بندوں سے رسول پاک نے ہم کو دکھایا ہے، بتایا ہے. پریشانی کے عالم میں خدا کو یاد کرنے سے مصیبت جیسی ہو، چاہے پریشانی ہو جیسی بھی، کمی ہو رزق میں بے شک، یا غم کی حکمرانی ہو یا بندش ہو کوئی کیسی سچ، یا بندش ہو کوئی کیسی بھی سچ ہے، یہ حقیقت اچانک دور ہو جاتی ہے. رسول پاک کے بیٹے ہوئے تھے جس گھڑی رخصت، زمانہ ہنس رہا تھا تب، زمانہ کہہ رہا تھا یہ محمد بے نشاں ہو جائے گا. تو اس گھڑی رب نے محمد مصطفیٰ کے دل کے زخموں پر وحی کی شکل میں جبریل کے ہاتھوں دوا کوثر کی بھیجی تھی. دوا کوثر کی بھیجی تھی. سبحان اللہ سر، سبحان اللہ.
میں اس پہ یہ کہوں گا کہ مطلب اتنی خوبصورت سورہ کوثر کی تشریح اور عکاسی اور اس کے کنسیپٹ کو سمجھنے کا جو ہے، اگر کوئی ایک اس کا ترجمہ اور اس کے بعد جو ہے تو آپ کی یہ نظم جو ہے تو وہ پڑھ لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سورہ کوثر کو جو ہے تو وہ سمجھ پائے گا، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اور اس پروگرام کی سب سے جو بہت ساری اچھی باتیں ہوئیں، لیکن جو مجھے سب سے اچھی بات لگی وہ یہ کہ جو جناب نسیم شیخ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر بھی جو چیز اتاری وہ کتاب کی صورت میں اتاری، لہٰذا کتاب کی خوشبو، کتاب کا لمس، کتاب سے دوری جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بہت کچھ انہوں نے کتاب کے بارے میں کہا، بہت خوبصورت شاعری انہوں نے فرمائی۔ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے سر، دل بالکل نہیں چاہ رہا کہ آپ سے اجازت لی جائے، بس دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو سنتے ہی رہیں اور ہمارا بزم شاعری جو ہے وہ اسی طرح مہکتا چمکتا دمکتا رہے۔ زندگی رہی اور مہلت ملی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک مرتبہ ضرور اپنے پروگرام میں جو ہے تو وہ دوبارہ مدعو کریں گے، اور آپ کی خوبصورت گفتگو اور خوبصورت شاعری سے خود بھی محظوظ ہوں گے اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی محظوظ کریں گے۔ بزم شاعری سے آپ کے نئے میزبان ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔